ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ حج کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی۔ کل اس آیت کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا اور آج ادھر سے آگے فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسی، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی اس نے اپنے بال کٹوانے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے یا سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4191 ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں احرام کی حالت میں تھا، تو میرے بال تھے بڑے بڑے اور ان کے اندر اتنی زیادہ جوئیں تھیں کہ وہ میرے چہرے پہ گر رہی تھی اور مجھے اس کی بڑی تکلیف تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس کی تکلیف ہو رہی ہے اور ان کو کٹوا دو، ٹھیک ہے، ان کو کٹوا دو، اس میں کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، کیا کہ جب کوئی احرام کی حالت میں ہو اور اس کے سر میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے یا کوئی بیماری کی وجہ سے وہ بال کٹوا سکتا ہے، لیکن ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، وہ پھر اس کا فدیہ دے گا، کس کے ساتھ؟ روزے کے ساتھ، صدقے کے ساتھ یا قربانی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آگے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جب تم بے خوف ہو جاؤ، جب تمہیں کوئی خطرہ نہ ہو، فمن تمتع، جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرتی، عمرے کے ساتھ، الی الحج، حج تک۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کوئی بندہ وہ مکہ میں چلا گیا پہلے حج تمتع کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ آیت دلیل ہے کس کی؟ حج تمتع کی، کہ کوئی بندہ وہ مکہ میں چلا گیا، احرام اس نے باندھا تھا اور نیت کس حج کا کیا تھا؟ حج تمتع کا، تو ادھر جا کے وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دے گا، ٹھیک ہے، اور احرام کھولنے کے بعد وہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، پھر جب وہ حج کے لیے حج کا دن آئے گا تو پھر وہ اپنا احرام دوبارہ سے باندھ لے گا اور حج کے لیے تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم بے خوف ہو جاؤ، تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہے عمرے کے ساتھ حج تک، فما استیسر من الہدی، جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے، پھر وہ کیا کرے گا؟ قربانی کرے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ قربانی۔ یہ قربانی سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں نا، حج تمتع ہی کرتے ہیں سارے لوگ تقریباً، حج اور عمرہ اکٹھا ہی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے قربانی ضروری ہے۔ قربانی کیا ہے؟ ضروری ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی، یعنی فما استیسر من الہدی پہ وہ دلیل ہے کہ جو تمہیں میسر ہو، بکری ہو، گائے کا ایک حصہ ہو، اونٹ کا ایک حصہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فمن لم یجد، جس کو قربانی نہ ملے، اتنے پیسے نہیں ہیں یا اس کے پاس ہے نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے گا، ٹھیک ہے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 جب وہ واپس چلا جائے گا، ٹھیک ہے، جب وہ واپس چلا جائے گا نا، چونکہ حج کے دنوں میں تو 3 سے بڑھ کر رکھ نہیں سکتا، تو اس کے بعد جب واپس جائے گا تو پھر وہ باقی روزے رکھے گا۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 10۔ ذالک، یہ لمن، ان کے لیے، لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کے جو مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے،
جو باہر سے آنے والے، جو مکہ کے رہنے والے وہ تو جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو باہر سے آئیں گے وہی حج تمتع کریں گے نا، عمرہ بھی ساتھ کریں گے اور حج بھی ساتھ کریں گے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں. آگے الحج اشہر معلومات. الحج حج اشہر معلومات، جس کے مہینے مقرر ہیں، ٹھیک ہے. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1572 ہے کہ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةُ وَذُو الْحِجَّةُ. حج کے 3 مہینے ہیں جن کا اللہ نے یہ قرآن میں ذکر فرمایا نا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں، مقرر مہینے ہیں. ان مہینوں سے کیا مراد ہے؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں پہلے، یہ حج کے لیے مخصوص ہیں. عمرہ تو بندہ سال میں جب چاہے کر سکتا ہے نا. جو حج کے لیے آئے گا وہ جس علاقے سے بھی آئے گا نا، وہ حج کی نیت سے احرام ان دنوں میں باندھ کے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. محرم میں، سفر میں، ربیع الاول، ربیع الثانی، ان مہینوں میں وہ نہیں باندھ سکتا حج کا احرام، نہ ہی وہ حج کے لیے آ سکتا ہے اور نہ ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. فمن فرض فیہن الحج، فمن پس جو کوئی فرض کر لے، فیہن ان مہینوں میں، الحج حج اپنے اوپر، کہ وہ نیت کر لے کہ میں نے حج کا احرام باندھ لیا ہے، وہ نکل پڑا ہے، ٹھیک ہے. چونکہ اس دور میں تو لوگ جو ہے نا وہ اپنی اپنی سواریوں پہ جاتے تھے نا. بالفرض ایک بندہ اونٹ پہ امریکہ سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ کتنے مہینے پہلے چلے گا، ٹھیک ہے. اس کی کیا نیت ہوگی، وہ کیا نیت کر کے چلے گا. تو جس نے یہ حج کی نیت کر لی ہے اب، اور وہ چاہتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، تو پھر وہ کوئی برائی، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا اس میں نہ کرے. فی الحج، حج کے دنوں میں، ٹھیک ہے، جب اس نے احرام کی نیت کر لی ہے. وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے خیر سے، بھلائی سے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں. وتزودوا، اور زاد راہ لو، فإن خیر الزاد التقوی، اور سب سے بہتر زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے. واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈر جاؤ اے عقلوں والو. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر عقل اور شعور موجود ہے تو پھر مجھ سے ڈر جاؤ، ٹھیک ہے. اب اس آیت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حج کی نیت کر لے، احرام باندھ لے، تو پھر وہ کسی کو تنگ نہ کرے، لڑائی جھگڑا، فسق و فجور، کوئی گناہ کیوں بھلا. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1521 ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے حج کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی لغویات، کوئی برائی، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا کچھ نہیں کیا، اس کے حلال کے پیسے ہیں، تو وہ واپس ایسے آئے گا کہ جیسے اس کی ماں نے آج اسے جنم دیا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اس پہ کوئی گناہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ، یعنی اتنا بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ جو اسلام کے اصول اور قوانین ہیں ان کے مطابق حج کیا جائے، ٹھیک ہے. آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زاد راہ لے کے چلو، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی. تقوی کا مطلب ادھر ہے سوال سے بچنا. کیا ہے؟ سوال. مثلا ایک بندہ حج کے لیے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ پہ توکل ہے اور اللہ مجھے سب کچھ ادھر دے گا. ادھر گیا تو رہائش بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، پھر لوگوں سے مانگتا ہے کہ یار مجھے پیسے دو، میرے پاس پیسے نہیں. اللہ فرماتے بہترین زاد راہ سوال سے بچنا ہے. جب تم مکہ میں چلے جاؤ گے تو پھر لوگوں سے سوال نہیں کرنا. اور اس کی جو ہے مثال وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1523 ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اہل الیمن، وہ فرماتے ہیں کہ جو یمنی لوگ تھے نا، یحجون ولا یتزودون، وہ حج کے لیے آتے تھے لیکن
ولا یتزودون زادے راہ نہیں لے کے آتے تھے کھانے پینے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور وہ کہتے ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں. تو یہ کون سا توکل ہوا؟ توکل کا کیا مطلب پتہ ہے نا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تھا کہ جو اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، ٹھیک ہے؟ جی ایسے ہی ہے نا، مکان کا دروازہ لگواؤ گے اور اس کو لاک کرو گے تو اللہ پہ توکل کرو گے نا. یہ تو نہیں ہے کہ دروازہ بھی نہیں ہے اور لاک بھی نہیں ہے اور تم کہو کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دکان بنا کے بیٹھو گے تو پھر اللہ پہ توکل کرو گے نا، اللہ میں رزق دے گا. ایسے تو نہیں کہ گھر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے. ایسے توکل کی شریعت نے اجازت نہیں تھی. وہ کیا کہتے تھے؟ نحن المتوکلون، ہم تو توکل کرنے والے ہیں، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ خود ہی ہمیں اللہ. پھر وہ کرتے کیا تھے؟ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، جب وہ مکہ میں آ جاتے تو پھر لوگوں سے سوال شروع کر دیتے، یار ہم حج کے لیے آئے ہیں، یہ بڑا عجیب توکل ہے، ادھر سے توکل کر کے آئے ہو، اب ادھر آ کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا. تو اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اپنے ساتھ زاد راہ لے کے چلو اور سوال کرنے سے بچو. بہترین چیز یہ ہے کہ تم کسی سے سوال نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی بندہ تندرست ہو اور ایسے ہی مانگتا پھرے تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.